موچی اگر ہے وہ بھی آتا ہے، جن کی آمدن بہت تھوڑی ہوتی ہے، ان میں وہ خواتین بھی آتی ہیں، وہ بچے بھی آتے ہیں، وہ بچیاں بھی آتی ہیں جو گھروں میں جا جا کر کام کرتی ہیں، برتن دھوتے ہیں یا فیکٹری میں جا جا کر کام کرتے ہیں، پورا مہینہ صبح سے شام تک وہ محنت کرنے کے بعد 3-3,500 روپے ایک مہینے کے کماتے ہیں۔ تو طعام المسکین کا مطلب یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلانا، ان لوگوں کو کھانا کھلانا جو مستحق ہیں، جن کی صرف بمشکل اتنی آمدن ہو پاتی ہے کہ وہ بمشکل اپنے 2 وقت کی روٹی کا نظام چلا پاتے ہیں، اور کوئی خوشی کوئی غمی وہ اپنا ہی نہیں پاتے ہیں، وہ اس چیز کو خوشی کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ ہے طعام المسکین کا مطلب۔ اور دیکھیں آپ آج بھی ماشاءاللہ جن لوگوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے دادا، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ ریلوے اسٹیشن پر جا کے دیکھ لیں، آج بھی آپ کو ریلوے اسٹیشن پر بہت سے ایسے کلی ملیں گے جو دن بھر میں محنت کر کے جو تھوڑا بہت وہ کماتے ہیں، وہ سارا ایک وقت کا رات کو کھانا کھانے کے بعد جو ارد گرد کے جو مساکین لوگ جو وہاں پر فٹ پاتھ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہاں پر علاقوں میں موچی ایسے ہیں کہ جو سارا دن کماتے ہیں، ایک وقت کی روٹی کھانے کے بعد وہ اپنے ارد گرد کے جو مستحق لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ صدقہ کرنے کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی لیول پر صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی حیثیت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں، آپ مومن کی ڈیفینیشن جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہو۔ آپ دیکھیں مومن کی تو ڈیفینیشن ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن کہلانے کے لائق صرف وہی مسلمان ہے کہ جو اپنے سے زیادہ اپنے دوسرے بہن بھائی کی بھوک کا احساس اس کے دل میں باقی ہو، اس کا خیال رکھے۔ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے محلے میں آپ خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں لیکن آپ کے علاقے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کس طریقے سے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں؟ آپ کیا اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن کس طرح سے آپ لوگ جواب دیں گے کہ دیکھیں مومن؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ہمسایوں کا شمار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے گھر کے ساتھ والے 40 گھروں کا شمار تمہارے ہمسایوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مثال جو ہمیں بچپن میں بھی پڑھائی جاتی تھی کہ وہ واقعہ جو 3 صحابہ اکرام کا تھا کہ ایک میدان جنگ میں ایک صحابی تھے، وہ پانی پلا رہے تھے تو کہیں سے آواز آتی ہے کہ پیاس، وہ صحابی دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں، انہیں پانی پلانے لگتے ہیں، تو ایک کہیں پاس سے آواز آتی ہے دوسرے صحابی کی کہ پیاس، وہ صحابی کہتے ہیں کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ اس کے بعد میں پانی پیوں گا، تو وہ شخص اس کے پاس دوڑ کے جاتے دوسرے صحابی کو پانی پلانے کے لیے، تو پھر تیسری بار کہیں سے آواز آتی ہے کہ پیاس، تو وہ صحابی دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نہیں تم پہلے میرے دوسرے بھائی کو پانی پلاؤ اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ جب وہ شخص تیسرے صحابی کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، وہ فوراً پلٹ کر دوسرے کے پاس واپس آتے ہیں تو دوسرے صحابی بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ فوراً پلٹ کر پہلے کے پاس واپس آتے ہیں تو وہ پہلے بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی تینوں صحابہ بھوکے پیاسے انہوں نے شہادت کا جام پی لیا لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت انہیں یہ تھی کہ اپنے سے زیادہ اپنے بہن بھائی کے بھوک اور پیاس کا احساس ان کے دل میں تھا۔ اور اللہ کے جو بندوں کی ڈیفینیشن جو بیان کی گئی ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ صرف غصے پر قابو نہیں رکھتے، یہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، عفو درگزر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے ہیں، اور احسان والا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا معاملہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے ویسا معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرنا شروع کر دے گا۔ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، طعام مسکین کے سلسلے کا آغاز کریں اپنے علاقے میں، ان بھوکوں کو مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیں، ان کو خود بھی کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے رزق میں، آپ کی جان میں، آپ کی مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے وجود میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے وقت میں، آپ کے مال میں، دولت میں، پیسے میں، روپے میں انشاءاللہ برکت دینا شروع کر دیں گے۔ جو معاملہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ کریں گے وہی معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ اور دیکھیے اللہ کے حکموں کو نہیں مانیں گے تو معاشرے میں فساد برپا ہوگا، اور معاشرے کا فساد یہ ہے کہ جب گھر میں آگ لگتی ہے تو پھر اس میں کوئی بھی نہیں بچتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے میں تو بد امنی ہے اور آپ اپنے گھروں میں امن اور عافیت سے رہ سکو، معاشرے میں بجلی نہیں ہے اور آپ اپنے گھروں میں جنریٹر لا کر یہ سمجھو کہ میں عافیت میں آ گیا، معاشرے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ پورے مہینے کا کھانا اپنے گھروں میں سٹاک کر کے آپ یہ سمجھو کہ میں بڑے آرام سے اپنے گھر کا سسٹم چلا رہا ہوں۔ یہ معاملات زیادہ دیر تک نہیں چلتے ہیں۔ جو سلوک، جو معاملہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے وہی معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آج اس دنیا میں
اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب میں آپ کے ساتھ سختی والا معاملہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ آج اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، امت مسلمہ کے اور امت مسلمہ کے علاوہ جو انسان ہیں، جو بھلے مسلمان نہیں ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو ایک انسان کی جان بچائے گا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، وہاں مسلمان کا ذکر نہیں ہے۔ اور ایک اچھا مسلمان ہونے سے پہلے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے۔ آپ انسانیت کو کھانا کھلائیں، جو مستحق لوگ ہیں چاہے وہ امت مسلمہ کے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، انسان کو کھانا کھلاؤ جو مفلس ہے، جو نادار ہے۔ اسلام میں اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے آپ اپنے اپنے علاقوں میں یہاں پر اب جس طرح سے ہم نے شروع کیا، ہم نے صرف نیت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کے بھروسے پر ہم نے صرف 4 دن کا انتظام میں اپنی ذاتی ذمہ داری پر اپنی جیب کو دیکھ کر میں کر سکتا تھا، میں نے 4 دن کا انتظام کیا، باقی دنوں کی مجھے پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ 4 دن کا انتظام کیا، اللہ نے کرم یہ کیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ سلسلہ اچھا ہے اور کامیاب طریقے سے چل بھی رہا ہے اور کام بھی ٹھیک ہو رہا ہے، کام آسان بھی ہے، تو لوگ آہستہ آہستہ خود شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اگر آپ اس سلسلے کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو نتائج سے بالکل اس کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ 1 دن کا کھلا سکتے ہیں تو آپ 1 دن کا شروع کریں، آپ اللہ کے نور کی شمع جلا دیں، انشاءاللہ پروانے خود بخود اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ 1 دن کا کھلا سکتے ہیں، آپ 1 دن کا کریں، باقی دنوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ انشاءاللہ اپنے بندے بھیج دیتا ہے۔ آپ آغاز کریں چیز کا، پھر لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ باتیں ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں دوبارہ اس تعمیر مسکین کے نظام کو رائج کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے یہ نظام امپلیمنٹ کرنا اپنے علاقے میں شروع کر دیا ہے اور اللہ کے حکم سے بہت جلد ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بھی چلے جائیں گے۔ اور یہ سلسلہ صرف ہم نے نہیں شروع کیا ہوا، ہم نے یہ سلسلہ لوگوں کی دیکھا دیکھی شروع کیا ہوا ہے، ہم سے بہت عرصہ پہلے لوگوں نے یہ معاملہ شروع کیا ہوا ہے۔ آپ یہاں ماشاءاللہ لوگ پاکستان میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اربوں دی ہیں اور وہ آگے لاکھوں کو کھلا بھی رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں شاید فیصل آباد کے ہیں، ان کا ایک لنگر چلتا ہے مسجد نبی شریف میں، وہاں ماشاءاللہ صبح و شام لوگ آ کر کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ قائد اعظم انٹرچینج سے آگے اگر آپ واقع بارڈر کی طرف جائیں تو وہاں ایک صاحب نے اپنا سلسلہ شروع کیا ہے صبح و شام کا تعمیر مسکین کا، وہاں سے لوگ آتے ہیں جو غریب مسکین مستحق طبقہ ہے، وہاں سے لوگ آ کے صبح و شام کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ میرے اپنے بہت سارے دوستوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ جتنا 1 دن کا 2 دن کا یا مہینے میں 4 دن کا جتنا وہ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں وہ سلسلہ چلا رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن والوں نے ماشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بحریہ دسترخوان کے نام سے کہ جہاں وہ مفت کھانا کھلا رہے ہیں۔ لاہور میں بہت ساری جگہوں پر انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسلام آباد میں اب انہوں نے یہ سلسلہ اپنا شروع کر لیا ہوا ہے، کراچی میں ایک خاتون ایسے جنہوں نے اپنا سلسلہ ماشاءاللہ شروع کیا ہوا ہے، بہت کامیابی سے چلا رہی ہیں اور وہ ایک علاقے سے دوسرے سے تیسرے میں ماشاءاللہ لوگ پھیل رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے لیکن یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے علاقے میں اس سلسلے کا آغاز کریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ یہ 1 دن کا ہم کھلائیں گے باقی دنوں کو کیا ہوگا، آپ صرف اپنے حصے کا جو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اللہ خیر کرے گا، لوگ جڑنا شروع ہو جائیں گے آپ کے ساتھ۔ دیکھیے تعمیر مسکین اسلامی نظام کا بہت اہم جز ہے۔ اسلام کو اگر آپ مضبوط بنانا چاہتے ہیں، معاشروں کو اگر مضبوط بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر امن اور خوشحالی اور عافیت لانا چاہتے ہیں تو آغاز آپ کا یہیں سے ہوگا، تعمیر مسکین سے، اس کا آغاز یہ ہے۔ ورنہ جو مرضی آپ اپنی نمازیں ادا کرتے رہیں، روزے اور حج ادا کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نہ مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں تو یقین جانیے بہت سخت حساب آپ سے لیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما چکے ہیں کہ ایسے نمازیوں کی خرابی ہے کہ جو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے نہ مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا مقصد، ہمارا آبجیکٹو بالکل صاف ہے۔ ہمارے بڑے تعمیر پاکستان کا جو مقصد لے کر چلے تھے 1947 میں اللہ کے فضل سے انہوں نے پاکستان کو قائم کیا۔ ہم تکمیل